اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں 30ویں پارے کی پہلی سورت، جس کا نام ہے سورۃ نبا۔ اور آپ لوگوں نے جیسے کہ اس چیپٹر کے سٹارٹ میں اس کا تھوڑا سا انٹرو دیکھ لیا ہوگا۔ نبا کا معنی ہے خبر کرنا، خبر دینا، کسی بڑی چیز کی خبر دینا۔ اچھا، یہ آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ جو 29واں اور 30واں پارہ ہے، ان دونوں پاروں میں جو ایک چیز مشترک آپ دیکھیں گے وہ یہ دیکھیں گے کہ میکسیمم صورتیں آپ کو مکی نظر آئیں گی۔ وہ اس لیے کہ جب قرآن پاک نیا نیا نازل ہوا تھا، اس وقت وہی جو پہلی دوسری تیسری وہی آئی تھی وہ 29ویں پارے میں موجود ہے صورتیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت کیا تھا کہ سب سے پہلے خبردار کرنا تھا ہم نے، اللہ تعالیٰ نے خبردار کرنا تھا جو مشرکین تھے ان لوگوں کو اور قریش لوگوں کو، کہ آپ لوگوں کے دل میں سب سے پہلے عقیدہ آخرت کا ہونا چاہیے۔ آخرت کا عقیدہ کیا ہے کہ اگر مر گیا ہے کوئی تو اس نے زندہ بھی ہونا ہے۔ آپ نے کسی بھی صورت میں مار کے اس کو جلا دیا یا دفنا دیا یا کسی بھی صورت میں اس کو دنیا سے رخصت کر دیا، لیکن آپ کا ایمان اس چیز پہ ہونا چاہیے کہ آپ نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، آپ کا حساب کتاب ہوگا، دنیا میں جو بھی کر کے آئیں گے اس کا حساب کتاب ہوگا۔ تو آخرت پر جو یقین ہے اس کے بارے میں شروع میں بات کی گئی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور ان پر وحی نازل ہوئی تھی، اور وہیں سے جتنی بھی یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں یہ اس وقت کی، اس دور کی سٹارٹنگ کی ہیں، آپ کہہ لیں نبوت کی سٹارٹنگ کی یہ صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ مائنڈ میں ایک سٹرکچر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کا بھی بنا لیں، کیونکہ ہم اس کو لے کر چلیں گے، کیونکہ قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکہ، مدینہ اور اس کے علاوہ جتنے بھی مراحل آتے رہے، جنگوں سے لے کے فتوحات تک، تو ہم ان کو اس کے ساتھ لے کر چلیں گے۔ اس طرح سے ہمیں قرآن پاک سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی، اور ہم قرآن پاک پڑھتے پڑھتے اس دور میں چلے جائیں گے جس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنی پہلی سورت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا۔ وہ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ اس عظیم قیامت کی خبر کے متعلق، یہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں۔ ہوتا کچھ یوں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کو، مشرکین کو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے اس دنیا سے جب چلے جانا ہے نا تو ہمارا حساب ہوگا، ہم سے پوچھی جائیں گی چیزیں، ایک قیامت کا منظر ہوگا، اس میں مرے ہوئے لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ تو وہ آپس میں نا ہنسا کرتے تھے، اور جیسے مذاق اڑانے کے سینس میں وہ یہ کہا کرتے تھے کیا واقعی میں جو ہمارے آباء و اجداد جو فوت ہو چکے ہیں ان کو بھی زندہ کیا جائے گا؟ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ آپس میں کافی اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، سوال اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں کہ کیا قیامت کی خبر کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں، ہرگز ایسا نہیں، وہ ان قریب قیامت کی حقیقت جان لیں گے۔ اب دیکھیں اختلاف کون لوگ کرتے تھے۔ اب اختلاف کے بارے میں بھی ہے کہ کچھ لوگ جب ان کو دعوت دی جاتی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق ہیں تو فوراً ایمان لے آئے تھے، انہوں نے ایک منٹ کے لیے نہیں سوچا تھا اور فوراً ایمان لے آئے تھے۔ اسی طرح حضرت خدیجہ کی بات کی جائے، اور اسی طرح بہت سارے ایسے مسلمان تھے جو بہت لمبے عرصے تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور وہ فتح مکہ کے بعد بے شمار ایسے تھے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ تو اس بارے میں ان کا اختلاف تھا۔ اختلاف یہی تھا نا کہ جب وہ ایک نبی کو نبی ہی نہیں مانیں گے تو اس کی بات کیسے مانیں گے؟ پہلے تو اس چیز پہ ہونا تھا نا کہ ہاں یہ نبی ہے، ہم اس کی بات سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس پہ عمل کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ نبی کو تو نبی نہیں مانتے تھے، تو نبی کی بات کا مذاق اڑاتے تھے آپس میں، وہ چہمہ گوئیاں کرتے تھے کہ کیا یہ بندہ جو بات کر رہا ہے وہ کیا بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں ہے، وہ عنقریب قیامت کی حقیقت کو جان لیں گے۔ اب عنقریب ان دا سینس کہ اس وقت ظاہر ہے بہت زیادہ، اگر ہم دن اور رات کا آپس میں ان کی کیلکولیشن کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے دن رات تو بہت چھوٹے ہیں، لیکن ہم اگر اللہ تعالیٰ کے دن رات کا حساب رکھیں تو اللہ تعالیٰ کا تو ایک دن جو 1000 سال کا ہے، تو 1000 سال کا ایک دن، اور ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے دن رات، تو اگر ہم اللہ کے حساب سے دیکھتے ہیں تو یہ تو قیامت ہمارے سر پہ کھڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اور پھر آگے دیکھیں، پھر ہرگز ایسا نہیں، وہ عنقریب جان لیں گے، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ اب اللہ تعالیٰ نا آگے اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟
اللہ تعالیٰ نے پلین بنایا نا سرفیس کو، اس سرفیس کو پلین بنایا جس کی وجہ سے ہم کھیتی باڑی کر سکتے ہیں، اور ہماری کھیتی باڑی کرتے ہیں تو ہم پانی دیتے ہیں، اور پانی جو ہے وہ زمین سے ایسا نہیں کہ لڑک کے نیچے گر جاتا ہے، زمین ایبزارب کرتی ہے اس پانی کو، اور اس پانی کو ایبزارب کرنے کے بعد وہ زمین کے اندر جو ویسے تو فرٹیلائزر اوپر سے ڈالا جاتا ہے، پھر جو گروتھ ہوتی ہے زمین کے اندر، اور پھر اس کے بعد ایک بیج ہے وہ پھوٹتا ہے، وہ درخت بنتا ہے، پودا بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آگے آپ نعمتیں دیکھتے جائیں کہ پہاڑوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کا زمین میں گڑی ہوئی میخیں نہیں بنایا۔ آپ دیکھیں جب زمین اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور زمین کس کے اوپر بنائی ہے؟ پانی کے اوپر، اور زمین پلین بنائی ہے، ٹھیک ہے، تبھی تو ہم بلڈنگز بنا سکتے ہیں، اپنے گھر بنا سکتے ہیں، ایزیلی ہم زندگی گزار سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ دلدلی زمین ہے اور ہم جو ہیں وہ ڈاواں ڈول ہو رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اس کی خوبصورتی کے لیے چیزیں بنائی ہیں، اس کو اسٹیبل رکھنے کے لیے چیزیں بنائی ہیں۔ اب جیسے ہم پہاڑوں کی بات کریں تو پہاڑ کتنی بڑی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، جتنی بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، جس میں آپ بڑا سے بڑا جانور دیکھ لیں کوئی، ٹھیک ہے، آپ ہاتھی دیکھ لیں، چلیں اگر ڈائناسور کی باتیں کی جاتی ہیں تو ڈائناسور کو دیکھ لیں، لیکن پہاڑ اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کریں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نہیں بنائے زمین کے اوپر، وہ کس لیے بنایا ہے؟ تاکہ زمین جو ہے وہ ٹھہری رہے، کیونکہ زمین پانی کے اوپر موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے ہر چیز کو چلانے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے بارے میں یہ بات بتائی ہے کہ یہ آپ کے لیے نعمت ہے کہ زمین سٹیبل ہے، زمین ہلتی نہیں ہے۔ اور آگے دیکھیں گے ہم وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہیں مرد عورت یعنی جوڑوں کی شکل میں پیدا فرمایا، ایسا ہی ہے نا، چرند پرند کی ہم بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے حریم، اور ہم اگر انسانوں کی بات کرتے ہیں، ہم اگر پودوں کی بات کرتے ہیں، ہر کسی کے اندر آپ کو جینڈر ملے گا، جیسے میل فیمیل ہے، اسی طرح آپ اردو میں بات کرتے ہیں تو اردو میں کیا کہا جاتا ہے اس کو، جو بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جوڑوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں بنائی ہیں، اور یہ اس لیے بنائی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ مخلوق آگے چلے۔ اب جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تھا تو ساتھ حوا علیہ السلام کو بنایا تھا، ٹھیک ہے، جوڑوں کی شکل میں بنایا تھا۔ تو آگے ہم چلتے ہیں اب، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو ڈھانپنے والا پردہ بنایا۔ اب آپ دیکھیں دن اور رات کا اللہ تعالیٰ نعمت ہمیں بتا رہے ہیں۔ کچھ لوگ اتنے جنونی ہوتے ہیں اپنے کام کے کہ وہ نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے رات کو اندھیرا کر کے یہ بتا دیا کہ بھئی اب سو جاؤ، وائنڈ اپ کرو اپنی ساری چیزوں کو، اب تم آرام کرو، یہ آرام کی جگہ ہے، ٹھیک ہے، آرام کرنے کا ٹائم ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھ لیں، اور ہم نے رات کو ڈھانپنے والا پردہ بنایا۔ پردہ بنانے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دن کی روشنی میں، سورج میں جو چیزیں ہمیں چمکتی ہوئی صاف شفاف نظر آ رہی ہوتی ہیں، جیسے ہی اندھیرا ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، وہ خوفناک ترین ہو جاتی ہیں۔ چل ایگزامپل لیتے ہیں، آپ دیکھیں پودوں سے کتنی محبت ہوتی ہے ہم سب کو، ہمیں درخت گرینری بہت اچھی لگتی ہے، دن میں کتنی خوبصورت لگتی ہے، لیکن جیسے ہی رات ہوتی ہے وہ چیز ہمیں تھوڑا سا ڈر لگنے لگتا ہے اس جگہ پہ جاتے ہوئے۔ ہمیں دن میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز یہاں پہ ہے اور یہ درخت یہاں پہ ہے، یہ پودے پھول یہاں لگے ہوئے ہیں، لیکن جیسے ہی رات ہوتی ہے اور اندھیرا ہو جائے تو ہمیں اس جگہ پہ جانے سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ اس جگہ کو چھپا لیا ہے۔ کس نے چھپا لیا ہے؟ رات کے اندھیرے نے چھپا لیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھو کہ ہوتا ہے نا زیادہ تر جیسے یہ جرائم ہوتے ہیں، جیسے دنیا میں کسی بھی طرح کا بہت زیادہ اللہ معاف کرے کسی کے ساتھ اس طرح کا حادثہ ہونا ہو تو میکسیمم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ چوز کیا جاتا ہے رات کا ٹائم، کیونکہ رات میں پکڑے جانے کا ڈر کم سے کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں دن کے بارے میں بات کی جائے، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو روزگار کا وقت بنایا ہے۔ یقین کریں یہ بات ہم انسانوں سے زیادہ پرندوں کو پتہ ہے، کیونکہ وہ صبح جلدی جاگتے ہیں اور جاگنے کے بعد وہ اپنی جابس پہ چلے جاتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے دانہ ڈھونڈنے کے لیے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کا ہمیں فرق کتنا اچھا بتا دیا کہ دن میں نے کس لیے بنایا ہے اور رات میں نے کس لیے بنائی ہے۔ ہاں اگر ہم اس چیز کو تھوڑا سا اگر آج کے دور کے حساب سے دیکھتے ہیں، نیٹ کا زمانہ ہے، ہمارے یہاں آن لائن کام کیے جاتے ہیں، تو ہمارے یہاں بہت سارے کام رات کے وقت کیے جاتے ہیں جو آن لائن ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں دوسرے ملکوں سے جب کانٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، فائبر وغیرہ پہ ہم کام کرتے ہیں، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ دوسرے ملکوں میں تو اس وقت دن ہوتا ہے جب ہماری رات ہوتی ہے، تو وہ پھر ہمیں رات کو کام کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ بہت کم کیسز اس طرح سے ہیں، میکسیمم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ دن کے ٹائم جابس کی جاتی ہیں اور رات کو ٹائم آرام کے لیے رکھا جاتا ہے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔
ویسے تو یہ آیات متشابہات میں سے ہے کہ اس کا کوئی ایسا فزیکلی ہمیں ابھی تک سائنٹسٹ تو ان چیزوں کی ریسرچ میں لگے رہتے ہیں، لیکن ہمیں بہت ساری چیزیں قرآن پاک میں آئیں گی جس میں بہت گہرائی میں نہیں جانا، تو یہ آیت بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ لیکن اگر ہم ویسے بہت ساری چیزوں میں دیکھیں، جیسے ہم معراج کے واقعے کی بات کریں تو آپ لوگوں نے پڑھا تھا نا کہ 7 آسمانوں کی سیر کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سدرۃ المنتہا تک گئے تھے، اور پھر اس کے بعد اگر ہم سائنٹیفکلی دیکھیں تو جو ہمیں اسٹریٹوسفیئرس اور یہ تھرموسفیئر اور اس طرح کی لیئرز ہمیں دکھائی جاتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ایسی ہیں کہ اس کو مطلب سطحی طور پہ تھوڑا سا دیکھ لینا چاہیے، اتنا زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہیے۔ وجعلنا سراجا وہاجا، اور ہم نے ایک روشن چراغ سورج بنایا۔ ایسا ہی ہے، سورج کی روشنی میں سب نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل چمک جاتی ہے ہر چیز، جو رات میں بڑی خوفناک لگتی تھی وہ دن میں چمک جاتی ہے، ہمیں سب کلیئر نظر آتا ہے۔ ہم جتنی بھی یہ اگر روشنیاں جمع کر لیں، جتنے مرضی ہم بلب لگا لیں بڑے چھوٹے ہر طرح کے، لیکن ہم سورج جتنی روشنی نہیں پیدا کر سکتے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے بادلوں سے نازل فرمایا خوب برسنے والا پانی۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نعمتیں گنوا رہے ہیں، آپ نوٹ کرتے جائیں، اس نعمتوں کے بعد ایک لفظ آئے گا، ایک لائن آئے گی، ایک آیت آئے گی، ہم نے اس پہ غور کرنا ہے۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ اپنی پانی برسانے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا آسمانوں پہ بادل جب بنتے ہیں، بارش ہوتی ہے، تو ایسا نہیں کہ ایک بہت بڑا سیلاب کی صورت میں پانی اوپر سے آ جاتا ہے۔ بارش کتنی خوبصورت ہوتی ہے، آپ لوگ نہاتے ہیں بارش میں، ایک قطرہ قطرہ نیچے بارش آ رہی ہوتی ہے، بالکل ایسی جیسے آپ شاور سے نہا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شاور میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اس میں باریک باریک سوراخ ہوتے ہیں، اور وہی شاور کا پانی، اس کا مطلب ہے کہ بادل میں بھی اللہ تعالیٰ نے سوراخ بنایا کہ خوبصورتی سے پانی نیچے آئے، ٹھیک ہے، اور اس کو بدہ خوفناک قسم کی صورتحال نہ پیدا ہو جائے کہ اب بارش آ رہی ہے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو بڑی خوبصورتی لگتی ہے اور لوگ اس میں انجوائے کرتے ہیں بہت زیادہ۔ لیکن اب آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نعمتیں گنواتے جا رہے ہیں، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے تاکہ ہم کے ذریعے سے نکالیں اناج اور سبزہ۔ ایسا ہی ہے نا، جب بارش برستی ہے تو زمین کے اندر کھیتی پیداوار بڑھتی ہے، ٹھیک ہے، اور جنات الفافا، اور گھنے باغات کا بھی ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کھیتی کے ساتھ۔ یہ سب کس کی وجہ سے ہے؟ جو اللہ تعالیٰ پانی برساتے ہیں۔ اب پانی برسانے کا بھی دیکھو نا کیسے آسمان سے پانی آتا ہے، ہم نے سائنس میں پڑھی ہے نا، واٹر سائیکل پڑھی ہے، ٹھیک ہے، پانی کیسے آتا ہے۔ اب آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے سورج کی بات کی ہے تو یہ لنک ہے آپس میں چیزیں، کہ سورج چمکتا ہے، اس سے ہیٹ پیدا ہوتی ہے، ہیٹ جو ہے وہ سمندر کے پانی پہ یا دریاؤں کے پانی پہ جہاں پہ بھی زمین میں پانی موجود ہے اس کے اوپر پڑتی ہے، اور وہ اس کو ایبزارب کر کے اپنے اندر ایبزارب کرتی ہے اور پھر اڑ جاتی ہے، فضا میں شامل ہو جاتی ہے، آسمانوں تک، بادلوں تک جاتی ہے، اور پھر بادل اس سے فل ہو جاتے ہیں، پھر بارش برستی ہے، پھر زمین میں پانی یوٹیلائز ہوتا ہے، انسان بھی اس کو استعمال کرتا ہے، اس کو ہر چرند پرند استعمال کرتا ہے، اس کو زمین پیتی ہے، اپنی کھیتی اگانے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ پانی دوبارہ سے ایوپریٹ ہو کے اوپر چلا جاتا ہے، مطلب ایک سائیکل چلتی ہے، نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے، ایک سائیکل چلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پانی کی کتنی خوبصورت سائیکل بنائی ہوئی ہے۔ آپ کی فزکس، کیمسٹری، بایولوجی کیا چیز ہے، یہ سب اسی قرآن پاک سے اور اسی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز سے بنی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ آبزرو کیا کریں ان کتابوں میں اپنے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی سب چیزوں کو۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن مقرر وقت ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں گنوا دی اپنی، زمین، پہاڑ، جوڑے، نیند یعنی کہ دن اور رات کا، پھر پانی کا ذکر کر دیا یعنی کہ بارش کا، پھر 7 آسمانوں کا ذکر کر دیا، ہاں ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے گنوا دی، سورج گنوا دیا کہ چمکتا ہوا ہے، دنیا تمہیں خوبصورت لگتی ہے، تم دیکھ سکتے ہو دنیا کو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں گنوانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فیصلے کا دن مقرر ہے۔ اچھا بتاؤ حریم، فیصلے کا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن۔ قیامت کا دن، ٹھیک ہے، فیصلے کا دن قیامت کا دن ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہاں پہ لکھا ہے نعمتیں گنوانے کے بعد، کہ ان کو استعمال کرو، اچھے سے انجوائے کرو، شکر کرو، آبزرو کرو، اور اس کے بعد یہ دیکھو کہ یہ چیزیں جو دی گئی ہیں نا ساری کی ساری، ان کے بارے میں حساب لوں گا میں پوچھوں گا کیسے کیسے تم نے اس کو استعمال کیا، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھو، یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا وفتحت السماء فکانت ابوابا۔ اب یہ سارا قیامت کا منظر بتایا جائے گا۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا ان جہنم کانت مرصادا۔ اب یہاں پہ دیکھ لو کہ کیا
قیامت کے دن کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے کہ قیامت کس طرح آئے گی. جس طرح سور پھونکا جائے گا. بچپن سے آپ لوگ سنتے آئے ہیں کہ یہ نہ کہ سنا ہوگا سور پھونکا جائے گا. مطلب اتنی تیز وہ آواز ہوگی کہ اس آواز سے ساری دنیا کا سارا نظام درم بھرم ہو جائے گا, سب ختم ہو جائے گا. اور اس کے بعد جتنے بھی آج تک دنیا میں انسان آئے, زمین میں دفن کیے گئے یا ندیوں میں بہائے گئے, کسی بھی صورت میں وہ دنیا سے گئے, وہ سب کے سب جیسے کھیتی ایک بیج ہم لگاتے ہیں اور وہ اگ کے اوپر آ جاتا ہے نا, اس طرح سے وہ انسان اگ کے اوپر آ جائیں گے. ٹھیک ہے, وہ انسان اس طرح سے آئیں گے اور پھر وہ اپنے یہ دیکھیں فوج در فوج لکھا ہوا نا, تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رائے ہوتی ہے ہر کسی کی اپنی اپنی, لیکن ایک دو رائے میں نے پڑھی, اس میں یہ ہے کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ جیسے ہو سکتا ہے کہ ہر نبی جو ہے وہ اپنی امت کے ساتھ وہاں پہ حاضر ہو. ہر نبی اپنی امت کے ساتھ, فوج در فوج ہے نا, تو فوج میں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. ایک فوج کا ایک پارٹ ہے, اس کا کوئی نام رکھ دیا گیا, ایک فوج کا دوسرا آپ کہہ لو کہ ایک نام رکھ دیا گیا. اس طرح سے ہوگا کہ ہر نبی اپنی قوم کے ساتھ وہاں پہ کھڑا ہوگا اور حاضر ہوگا. ٹھیک ہے, اور آسمان کھولا جائے گا تو دروازے ہی دروازے ہو جائے گا. دروازے ہی دروازے یعنی کہ آسمان بالکل اوپن ہو جائے گا اور وہاں سے فرشتوں کا نزول ہوگا, کیونکہ فرشتوں کی تو تعداد انسانوں سے بھی کہیں زیادہ نا, تو وہ آسمان پورا کھل جائے گا اور وہاں سے فرشتے زمین پر آئیں گے. پہاڑ چلائے جائیں گے. کیا ہمیں فرشتے وہ نظر آئیں گے جو اوپر سے نیچے آئیں گے؟ اس دن سب اوپن ہوگا, سب نظر آئے گا اس دن. یہ کسی حد تک کہا جا سکتا ہے کہ اس چیز کے بارے میں بھی ہمیں بہت جیسے ہم قبر کے اندر کا منظر نہیں بتا سکتے, اسی طرح ہم قیامت کی ان باتوں کے بارے میں زیادہ نہیں جان سکتے کہ جو باتیں ہمیں بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہو کہ کلیئر نہ ہوں. ٹھیک ہے, اب یہاں سے دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے, اس کی جو تفسیر ہے اس میں یہی بیان کیا گیا کہ وہاں سے فرشتے آئیں گے. فرشتے آئیں گے تو آبویسلی وہ فرشتے, اب دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں ہم سے ہڈن رکھی ہیں نا, جو باقی مخلوقات ہیں. اگر ہم جنوں کی بات کریں, فرشتوں کی, اب ہمارے کندھوں پہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہمیں تو نظر نہیں آتے نا. شیطان ہمارے آس پاس ہے, ہمیں تو نظر نہیں آتا نا. اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کو کتنا خوبصورت بنایا. اگر یہ ساری مخلوقات ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے تو ہمارا تو کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا محال ہو جائے. ایسے ہی نا, ہم تو پریشان ہی رہیں بھائی, ابھی یہ شیطان آ گیا. ہمارے سامنے کوئی انسان بیٹھ جائے تو ہمیں ڈر لگنے لگ جاتا ہے. انسانوں سے تو ڈر نہیں لگتا. اچھا آگے دیکھیں, اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت کی طرح سراب ہو جائیں گے. اب بتاؤ حریم, اس کا کیا مطلب ہے؟ پہاڑوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ پہاڑ کتنی بڑی مخلوق ہیں, وہ روئی کی طرح نیچے کو آ جائیں گے. وہ جیسے اتنی زیادہ مضبوط مخلوق ہمیں لگتے ہیں, وہ اتنے زیادہ ہی وہ روئی کے گالوں کی طرح, ہاں بالکل روئی کے گالوں کی طرح نرم ہوا میں ایسے اڑ جائیں گے جیسے یہ اتنی مضبوط چیز تھے ہی نہیں. ٹھیک ہے, اب آگے جہنمیوں کا ذکر ہوگا اور اس کے بعد جنتیوں کا ذکر ہوگا. دو پیراگراف میں آپ کو دو تین چار آیات میں ڈفرینٹ ٹاپک نظر آئے گا, لیکن وہ لنک ہے سب چیزیں آپس میں. ٹھیک ہے, بے شک. اب آگے پڑھ لیتے ہیں, پہلے عربک ہم نے پڑھی تھی, نہیں پڑھی تھی, چلیں ہم پڑھ لیتے ہیں اس کو. ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا. دیکھ رہے ہو اب کیا ہوگا؟ اب یہ سارا جہنمیوں کو بتایا جا رہا کہ بے شک جہنم گھات لگائے بیٹھی ہے, جیسے وہ انتظار کریے کہ میرے اندر جہنمی آئیں اور میں ان کو کھا جاؤں, میں ان کو جذب کر لوں اپنے اندر. ٹھیک ہے, اور سرکشوں کا ٹھکانہ ہے. سرکش کون لوگ؟ جو بات ہی نہیں مانتے, آیتیں سنتے ہیں سنائی نہیں دیتا, کانوں تک جاتی ہیں دماغ تک نہیں پہنچتی. جیسے فرعون, نمرود. ہاں, تو اب دیکھو وہ اس میں مدتوں پڑے رہیں گے. یہ کفار کا ذکر کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ مدتوں پڑے رہیں گے, ان کی تو ہمیشگی والی جہنم ہے. لیکن مسلمانوں کے بارے میں معاملہ ڈفرینٹ ہوگا کہ اپنے اپنے گناہوں کی سزا کا وہ بدلہ لے کے اس جہنم سے نکال دیے جائیں گے. لیکن مدتوں اور ہمیشہ کا لفظ جہنم کا زیادہ تر کفار کے لیے ہی ہے. ٹھیک ہے, نہ وہ اس میں کسی ٹھنڈا کا مزہ چکھیں گے اور نہ کسی پینے کی چیز کا. اور یہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے, جب اس میں گرمائش ہی ہوگی تو پھر اوبیسلی وہاں پہ کہاں سے باقی ان کو فیسلٹیز تھوڑی ہوں گی کہ یہ لے ٹھنڈے کولر کا پانی رکھا ہوا آپ پی لیں. آپ تھک گئے ہوں گے اپنی جرم کی سزا بھگت کے, آپ مار کھا کے, ایسا نہیں ہوگا. اچھا آگے دیکھیں کیا ہوگا ان کی خوراک, سوائے کھولتے پانی اور بہتی پیپ کے. یہی ان کا پورا بدلہ ہے. پورا بدلہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا حساب نہیں رکھیں گے. اگر کسی نے نیکی کی ہے تو اس کو نیکی کا بھی پورا بدلہ ملے گا, چاہے وہ چھپ کے کی یا سامنے کی ہے, جو بھی اس کی نیت ہے اس نیت کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھیں گے. ٹھیک ہے, اور پورا بدلہ ملے گا کہ جتنے انہوں نے دنیا میں شرک اور باقی ظلم کر سکتے تھے ان چیز کا ان کو پورا بدلہ ملے گا. ٹھیک ہے, اب آگے دیکھ لیں.
آگے جو ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ کیا ہے، وہ کیا امید رکھتے تھے، انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک وہ کسی حساب کی امید نہیں رکھتے تھے. ایسا ہی ہے نا، شروع میں جو بات کی تھی وہ آپس میں کیا کر رہے تھے، یہ کس قیامت کی، کس آخری دن کی بات کی جا رہی ہے. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا نا تو وہ واقعی میں کسی حساب کی تو امید نہیں رکھتے تھے نا، کہ قیامت کے دن کوئی حساب کتاب بھی ہوگا، ہم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ ہم نے کس کے ساتھ زیادتی کی، کسی کے ساتھ ظلم کیا، کیا کیا کسی کے ساتھ. اب آگے دیکھ لیں. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور وہ ہماری آیتوں کو خوب جھٹلاتے تھے. ہم مسلمان بھی تو آج ایسے کر رہے ہیں نا، ہمیں آیت نظر آتی ہے، ہم اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، پڑھ لیتے ہیں، دماغ تک چلی جاتی ہے تو دل تک نہیں پہنچتی. ٹھیک ہے، اور جب چیز ہمارے دل تک پہنچتی ہے تو ہم اس کا پھر عمل بھی کرتے ہیں اس پہ. تو دل تک تو ہم نے پہنچنے نہیں دینا نا کسی چیز کو. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جہاں پہ بھی کچھ بھی پڑھیں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے کہیں کہ واقعی میں یہ چیز شاید ہماری ضرورت تھی جو ہم تک آ گئی ہے. ٹھیک ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ رکھا ہے. اچھا حریم آپ بتائیں کیا ہے یہ، کس میں لکھ کر محفوظ رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ ایک لوہے کتاب ہے یا لوہے قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ یہ قرآن مجید جو آیا ہوا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس پہ نبوت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ملا تھا نبوت کی وجہ سے، تو یہ اس کے چھوٹے چھوٹے چنکس ہیں جو پوری کائنات کی، یا سمجھ لیں پوری جو انفارمیشن وغیرہ ہے جو سارا اس دنیا کو بنانا سلیکٹیو پارٹ کہہ سکتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ ایک بک ہے جو کہ سدرۃ المنتہا پہ موجود ہے، جس کو کسی کو اوپن کرنے کی پرمیشن نہیں ہے. اب دیکھو سدرۃ المنتہا پہ یاد ہوگا معراج کے وقت حضرت جبرائیل گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اوپر نہیں جا سکتا، اگر میں اوپر جاؤں گا میرے پر جل جائیں گے. مطلب وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے سلیکٹیو لوگ ہیں، سلیکٹیو لوگ نہیں کہہ سکتے، سلیکٹیو مخلوق کہہ سکتے ہیں کہ فرشتے ہیں جن کو وہاں پہ اجازت ہے. لیکن اس بک کو جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم سب انسانوں کی تقدیریں لکھ دی ہیں اس کو کوئی نہیں کھول سکتا. ٹھیک ہے. اور اس کتاب میں سے جو سلیکٹیو چیزیں ہیں وہ ہمارے پاس یہ قرآن پاک کی صورت میں موجود ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ کس انسان کو کب ہدایت ملنی ہے، اس نے کب ہدایت کس ذریعے سے اس کو ملنی ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ دعا کرتے رہنا چاہیے، دعاؤں کے ذریعے سے اپنی تقدیر چینج کرتے رہنا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے وہ تو تبدیل نہیں ہوگا، لیکن جو ہمارے ہر سال 27ویں شب کو جو ہمارے لکھ دیے جاتے ہیں اعمال، وہ ان کے اندر تھوڑی سی چینجنگز کی جاتی ہیں اگر ہم دعا کرتے ہیں تھوڑی بہت عبادت کرنے کے بعد. ٹھیک ہو گیا. اب آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، کہا جائے گا تو اب تم مزہ چکھو، پھر ہم تمہارے لیے عذاب کو بڑھاتے جائیں گے. بڑھتا ہی جائے گا عذاب، کم تو نہیں ہوگا. کھال ان کی جل جائے گی، پھر اس کو دوبارہ چڑھا دیا جائے گا، اور جہنم اتنی بڑی ہوگی انسانوں کے قد کاٹ بھی اسی حساب سے بنا دیے جائیں گے. اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھو اب جنتیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ پرہیزگار کون ہوتا ہے، جو کہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. جو کس طرح کے گناہوں سے؟ ہر طرح کے گناہوں سے. حرام حلال کی بات کریں تو اس میں ہر طرح کی چیز آ جاتی ہے. حدائق و آنابا، ان کے لیے باغات اور انگور ہیں. وکواعب اترابا، اور نوجوان ہم عمر عورتیں یا بیویاں ہیں. وکاسن دہاقا، پاکیزہ شراب کے چھلکتے ہوئے پیالے ہیں. اب شراب دیکھ کے آپ لوگوں کے مائنڈ میں آئے گا کہ بھئی شراب یہ جنت میں بھی ہوگی، تو اوبیسلی اللہ تعالیٰ اگر ذکر کر رہے ہیں تو یہ پاکیزہ چیز ہوگی. ٹھیک ہے. اور جو شراب دنیا میں بنائی جاتی ہے وہ تو کسی حد تک آپ لوگوں کو علم ہوگا کہ وہ کس طرح سے گلے سڑی چیزوں کو شامل کر کے اور کس طرح سے وہ مٹی میں کتنے دن تک ان کو دبا کے رکھا جاتا ہے کہ وہ اللہ معاف کرے اتنے دن تک کسی چیز کو رکھا جائے تو اس میں کیڑے پڑ جائیں، تو اس طرح اس کو بنایا جاتا ہے. تو اس شراب کو حرام اور لیکن جنت والی کو حلال قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ پاکیزہ چیزوں سے بنے گی. ٹھیک ہے. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وہ نہ اس میں کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ ہی جھوٹ ہوگا. وہاں پہ ہر طرح کی ظاہر اس طرح کا سینس تو خراب چیزوں کا جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دیا وہ تو وہاں پر نہیں ہوگا ان کے پاس. سب کچھ اچھا، جنت میں سب بہترین ہوگا. جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ آپ کے رب کی طرف سے بدلہ ہے جو کافی ہو جانے والا انعام ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدلہ، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہاں پہ پہنچ کے یہ والا انعام پائیں جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا. رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا،
اس کی طرف سے جو رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے بڑا مہربان ہے، اس دن کسی کو اس سے بات کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا۔ اب یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ بات کی جا رہی ہے، اب یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کی طرف سے جو رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بڑا مہربان ہے، اس دن کسی کو اس سے بات کرنے کا اختیار نہیں ہو۔ کس دن کی بات کی جا رہی ہے؟ قیامت کے دن کی۔ جس دن روح جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے، کوئی کلام نہیں کر سکے گا مگر جس کو رحمان اجازت عطا فرمائے گا۔ یعنی کہ فرشتے، انبیاء اور انسان، شیطان، جن، جو بھی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی جب تک الاؤ نہیں کریں گے نا، پرمیشن نہیں دیں گے، کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ وہاں پہ اپنی کسی جاننے والے کی، اپنی کسی امت کی وہ بخشش کروا سکیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو فضول قسم کی باتیں کی جاتی ہیں کہ فلاں خواب میں، ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس میں بتایا جا رہا تھا جی خواب میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لیا، اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا خواب میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ کتاب میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ سے کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، تو آپ یہاں دنیا میں بیٹھے ہوئے خوابوں میں دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ تو پھر وہی بات ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبرائیل علیہ السلام گئے تھے، جبرائیل علیہ السلام بڑے معتبر اور یہ کہہ رہے ہیں سردار ہیں وہ فرشتوں کے، ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب نہیں ہوا اور وہ اوپر آسمانوں تک جانے سے کترا رہے تھے کہ میرے پر جل جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک پردہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ سے بات کی تھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی بات کریں تو پتہ ہے اس کا بھی واقعہ معلوم ہے آپ کو کہ جب انہوں نے ایک خواہش ظاہر کی تھی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میرا نور نہیں برداشت کر پاؤ گے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر وہ ایک معاملہ اس طرح سے ہوا کہ پہاڑ کی طرف اشارہ کیا گیا کہ تم اس پہاڑ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نور اپنا شو کریں گے، تو انہوں نے اس کی طرف دیکھا تو پہاڑ ہی جل کے راکھ ہو گیا، تو حضرت موسیٰ وہیں بے ہوش ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نور اتنا زیادہ ہے کہ وہ ایک ایسی سچویشن ہوگی کہ ان کے سامنے بات نہیں کر سکے تو کوئی، جب تک اللہ تعالیٰ کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، یہ دن حق ہے لہذا جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے، ٹھیک ہے۔ وہ تو اوبیسلی وہ دن تو آنا ہے، ہم مسلمانوں کو تو یقین ہے اس بات پہ، اور ہمیں تو اس کے لیے اچھے کام کرنے ہیں تاکہ ہم اپنے لیے جو جہنم کا اللہ تعالیٰ نے اس پچھلی آیتوں میں وعدہ کیا ہمیں وہ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے، اور جو جنت کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پہ جگہ عطا فرمائے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ یہاں پہ دیکھ لیں، بے شک ہم نے تمہیں قریبی عذاب سے ڈرایا، اس دن ہر شخص دیکھے گا جو اعمال اس کے ہاتھوں کے آگے بھیجے ہیں، اس نے اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے آگے بھیجے۔ اب دیکھیں اس دن ایسا ہی ہوگا نا، ہمارے رائٹ اور لیفٹ ہینڈ میں اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال پکڑا دیں گے، ٹھیک ہے۔ جو دائیں ہاتھ میں یا رائٹ سائڈ پہ ہمارے اعمال پکڑائے جائیں گے وہ کون سے ہوں گے؟ اچھے اعمال ہوں گے نا، رائٹ سائڈ پہ اچھے اعمال بھیجے جائیں گے، پکڑائے جائیں گے، اور جو ہماری لیفٹ سائڈ ہے اس پہ ہمارے برے اعمال پکڑائے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جن کے برے اعمال ہوں گے وہ اپنا لیفٹ ہینڈ اپنا وزنی سے پکڑ کے کھڑے ہوں گے، جن کے ہاتھ میں رائٹ سائڈ پہ اعمال جو ہوں گے وہ اوبیسلی ان کے اچھے اعمال ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال ہمارے ہاتھوں میں تھما دے گا اور کہے گا کہ اسی عذاب کی بات کر رہے تھے نا تم، ٹھیک ہے، اسی عذاب سے، اسی آخرت یا قیامت سے انکار کر رہے تھے نا تم، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھ لیں کفار کے بارے میں کہ بڑی اہم بات کی جا رہی ہے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا۔ اب یہ دیکھیں کافر نے یہ والی بات کیوں کی ہے، کیونکہ اس وقت ایسا ہوگا کہ جو جانور ہے نا، جو نر اور مادہ اور جو میل فیمیل جانور ہیں، ان کا تو کیا حساب ہوگا۔ جانوروں کو تو اللہ تعالیٰ نے وہ والا سینس نہیں دیا ہوا جو انسانوں کو دیا ہوا نا، اور سارے جتنے بھی انبیاء وغیرہ ہیں وہ جانوروں کے لیے نہیں آئے تھے، وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ انبیاء کا مرکز ہدایت کا انسان ہی رہا ہے۔ لیکن اس وقت قیامت میں جانوروں کے ساتھ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف ایسا کچھ سچویشن کریٹ ہوگی کہ ان کی طرف ایک اشارہ کیا جائے گا اور وہ مٹی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کفار جب یہ منظر دیکھیں گے اور پھر اپنے اوپر آتا ہوا عذاب دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے، مطلب ہم بھی جانور ہی ہوتے اور ہم مٹی ہو جاتے، کہ ہم نے انسان بن کے کون سا کمال کر دیا کہ ہم یہاں پہ تو اب جہنم کے اپنی سزا کے انتظار میں بیٹھے ہوئے۔ تو یہ والا واقعہ ہوگا کہ ان کے ساتھ جانوروں کے ساتھ ان کو مٹی کر دیا جائے گا، اور کفار اس وقت کہیں گے کاش ہم مٹی ہوتے۔
تو یہ ہماری یہاں پہ آ کے اس کی تفسیر کمپلیٹ ہو گئی ہے. تو باقی یہ کہ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، نیک اچھی زندگی گزارنے کی توفیق دے، ہمارے بچوں کو نیک بنائے. آمین ثم آمین.